آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پر بات آگے بڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بصیرت اور بصارت کا فرق سمجھ لیں۔ بصارت کا مطلب قوت بصارت، دیکھنے کی حس، اور کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں میں کہ ان کی جو دیکھنے کی حس ہوتی ہے، آئی سائٹ، وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، یا دور کی نظر کمزور ہوتی ہے یا نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے، جس کو وہ کریکٹ کرتے ہیں، درست کرتے ہیں چشمہ پہن کر۔ اگر تو قریب کے الفاظ صحیح نظر نہیں آ رہے تو اس کے لیے ایک موٹا چشمہ ایسا لگایا جاتا ہے کہ الفاظ جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر صحیح ان کا عکس ہمارے دماغ میں موجود ایک جگہ جس کو ریٹنا بولتے ہیں، پردہ بصارت، اس پر جو اس کا عکس بنتا ہے وہ کریکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک بن جاتا ہے، اور ہمیں چیزیں صاف نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اکثر جو ہے قریب کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی موروثی طور پہ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ کوئی چیز دور ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو دھندلی نظر آتی ہے، اتنی صاف و شفاف نظر نہیں آتی ہے، اور اس کا بھی انسان نے یہ طریقہ نکالا کہ اینک پہن کر اس کا جو عکس بنتا ہے اس کو ایسے کریکٹلی پردہ بصارت پہ پھینکا جائے کہ وہ دور کی چیزیں بھی صاف نظر آنے لگیں۔ تو یہ بصارت اور بصیرت کا جو فرق ہے، بصارت کمزور ہو تو ہم چشمہ لگا کے، اینک پہن کر، لینس لگا کر، کانٹیکٹ لینس لگا کر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج لیزر سرجری سے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو لینس ہے اس کو صحیح طرح سے، اس کا کرویچر، اس کا جو ایک اینگل ہوتا ہے، اس کی جو گولائی ہوتی ہے، اس کو اگر کریکٹ کر لیں تو امیج جو آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ ہر چیز کا ایک امیج ہوتا ہے نا، ایک تصویر کی شکل ہوتی ہے، اور وہ تصویریں متحرک ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، رنگ نظر آ رہے ہیں، چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مردوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو رنگ نہیں دیکھ سکتے، یا سلیکٹیولی چند رنگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، ان کو تمام رنگ نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسے ٹیسٹس ہوتے ہیں جن میں کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کو کون کون سے رنگ نظر نہیں آتے ہیں۔ مردوں میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے، عورتوں میں قدرے کم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے رات کے وقت ویژن صحیح دیکھنے کے لیے ہمارے آنکھوں میں ہوتی ہیں راڈز، ان کو راڈز بولتے ہیں، وہ اگر کم ہوں تو رات کو اندھیرے میں ویژن صحیح نہیں۔ ویسے تو ہم سبھی کو کم نظر آتا ہے انسانوں کو، کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں ان کی آپ آنکھیں دیکھیں تو رات کو بنٹوں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لائٹ کو اندر لے جا کے چیزوں پہ ریفلیکٹ کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ تو اگر ہمارے اندر مزید راڈز کی بھی کمی ہو تو پھر اندراتا ہو جاتا ہے، یعنی رات کو آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، رات کو صحیح دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ راڈز اینڈ کونز یہ مل کر ہمارے ویژن کو بناتی ہیں، ہماری سائٹ کو بناتی ہیں، ہماری آئی سائٹ کو بناتی ہیں۔ اور جب ہم سائٹ کی بات کر رہے ہیں، آئی سائٹ کی بات کر رہے ہیں، تو کئی دفعہ ہم جو کچھ ہمارا زندگی میں واقعہ ہوا پہلے ماضی میں، اس کو اگر ہم صحیح طرح سے یاد کر سکیں، جانچ سکیں، تول سکیں، اینالائز کر سکیں، تو یہ جو ایک صلاحیت ہے اس کو بولتے ہیں ہائنڈ سائٹ، پیچھے مڑ کر دیکھ لینا۔ اکثر لوگ یہ آپ کو کہتے ہوئے سنیں گے، ہاں یار مینوں تو پہلے ہی پتا سی کہ کم خراب ہو جانا ہے، کہندے پھر ویلے سے دسیا کیوں نہیں؟ کہندے نے یار سنن نو تیار ہی نہیں سا، تے مینوں تو پہلے ہی پتا سی، مجھے پہلے ہی علم تھا۔ تو لوگوں کی ہائنڈ سائٹ تو 20/20 ہو سکتی ہے۔ 20/20 کا مطلب یہ ہوتا ہے، میچ کی بات نہیں کر رہا، یعنی 20 فٹ دور کی چیز ان کو 20 فٹ دور صحیح نظر آتی ہے، جس کو 6x6 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 6 میٹر
دور کی چیز بالکل جو سنیلنس چارٹ ہوتا ہے وہ جس پہ آپ جب جاتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس یا آپٹومیٹرسٹ کے پاس چشمہ بنوانے تو آپ کو ایک چارٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر کہتا ہے کہ پڑھ کے بتاؤ, موٹی لائن پہ چھوٹی چھوٹی الفابیٹس لکھے ہوتے ہیں اور سب سے جو نیچے باریک ہوتی ہے وہ پڑھ کے بتاؤ. تو یہ آئی سائٹ کی میں سب بات جو کر رہا ہوں بصیرت کی بات نہیں کر رہا بلکہ بصارت کی بات کر رہا ہوں. تو بصارت ٹھیک ہونا, نظر ٹھیک ہونا, یہ آپ سمجھتے جا رہے ہیں. دوسری طرف پیچھے مڑ کر دیکھنا اور پہلے کہنا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, اس کو ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں. اور ہائنڈ سائٹ لوگ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ میری بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جو ہو گیا اس کے اوپر کامنٹ کرنے کو ساری تیار ہوتے ہیں, وہ تو ساری بتا سکتے ہیں, ہاں جی اس طرح ہونا چاہیے تھا, سی مین میخ نکالنا, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری جو دوسروں کے متعلق نظر ہے, جو ہماری دوسروں کے متعلق بصارت ہے, وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. مگر اپنے اوپر نظر ڈالنا, اپنی خامیاں دیکھنا, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں ان سائٹ. سو ہم بات کر رہے ہیں آئی سائٹ کی. آئی سائٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بصارت. پھر میں نے آپ کو بتایا ہائنڈ سائٹ, پیچھے جو گزر گیا اس کو دیکھ کر کچھ طے کرنا, نتیجہ نکالنا, دوسروں کے متعلق بڑے جلدی نتیجے نکال لینا, یہ تو ہو گئی ہائنڈ سائٹ یا دوسروں کے اوپر آئی سائٹ. مگر جو ان سائٹ ہے, خود کو پہچاننا, خود کے اندر کیا جذبات چل رہے ہیں, کیا سوچیں چل رہی ہیں, ایمانیات کیا ہیں, عقیدے کیا ہیں, نظریات کیا ہیں, ان کے اوپر نظر ڈالنا. میٹا کوگنیشن کرنا. کوگنیشن مطلب تھاٹس, میٹا مطلب اس کے ساتھ جڑے ہوئے. تو اپنے متعلق اپنی سوچوں کو سمجھنا, اس کے لیے بہت انٹروسپیکشن چاہیے. جس طرح ہوتا ہے فلاں شخص کیا ہے, انسپیکٹر, وہ انسپیکٹ کرتا ہے, انسپیکشن کرتا ہے. اسی طرح انٹروسپیکشن, اپنے اندر نظر ڈالنا, ان سائٹ. تو ہائنڈ سائٹ, ان سائٹ اینڈ فور سائٹ, فیوچر کے اندر نظر ڈالنا کہ یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. بچہ ہے وہ جا رہا ہے آگ کی طرف یا کسی گرم چیز کی طرف یا ہیٹر کی طرف. آج کل سردیاں ہیں, ہیٹر لگے ہوتے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ یہ چیز جس میں سے نہ کوئی کرنٹ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی اس میں آگ نظر آ رہی ہے, تو وہ جاتا ہے, اس کو چھو کے دیکھتا ہے, جو ہی اس کو ٹچ کرتا ہے چیخو رولا پہ جاتا ہے, ایک دم اس کو درد ہوتی ہے اور وہ چیخنا. مگر یہ اس کے ذہن پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے, یہ تجربہ, یہ ایکسپیرینس, اور اس کو ایک فور سائٹ مل جاتی ہے, اس کو ایک پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. مگر کئی مرتبہ ہم غلط چیزیں سیکھ لیتے ہیں. ہم کچھ سوچے ہیں, کوئی واقعہ رونما ہوا, بچپن میں واقعہ رونما ہوا, جس کے بہت زیادہ گہرے زخم نقش ہو گئے ہمارے ذہن پر. چائلڈہڈ ایموشنل ٹراما ہو گیا, یا چائلڈہڈ مینٹل ٹراما ہو گیا, یا چائلڈہڈ فزیکل ٹراما ہو گیا, یا چائلڈہڈ سیکشول ٹراما ہو گیا. ٹراما مطلب کوئی بھی ایسی ضرب لگ گئی, کوئی بھی ایسا بہت کاری جو ہے زخم لگ گیا, جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ, روحانی طور پہ, سائیکولوجیکلی, نفسیاتی طور پہ. اب بچہ اس کو ذہن میں, کیونکہ ہمارا جو بلیک باکس ہے, بلیک باکس کا مطلب ہے جیسے طیارہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے تمام جو کچھ بھی اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, جو اس کے انجن سے رپورٹنگ آ رہی ہوتی ہے, وہ سب اس کے بلیک باکس ایک ہارڈ ڈسک میں موجود ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر طیارہ کریش بھی کر جائے تو اس کا بلیک باکس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کیا اندر ماجرا کیا ہوا تھا, واقعہ کیا ہوا تھا. بالکل اسی طرح ہمارے برین میں ہارڈ ڈسک ہے, جیسے کمپیوٹر میں, موبائل فون میں ہارڈ ڈسک ہوتی ہے, اس میں تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے. تو بچپن میں جو واقعات رونما ہوئے, اچھے یا برے, ان کا ہمارے برین میں
ایک ڈیٹا بن جاتا ہے، فائلنگ سسٹم بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے برین میں رہتے ہیں۔ برین کے مختلف حصے ہیں جو کہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ یہ جو سامنے کا حصہ ہے فور برین، جیسے میں فور سائٹ کی بات کر رہا تھا نا، آگے دیکھنے کی صلاحیت، پرانے ایکسپیرینسز سے تجربے حاصل کر کے آگے دیکھ لینا، فور سائٹ پیچھے دیکھ لینا، ہائنڈ سائٹ اپنے اندر جھانک لینا، ان سائٹ۔ مگر ہمارے ڈیلے جو ہیں وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں، تو بچہ ڈیلو جو ہے وہ باہر تو دیکھ سکتا ہے مگر ڈیلے گھما کے، آئی بالز گھما کے اندر نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ان سائٹ کمزور ہوتی ہے۔ جو چیز کمزور ہوتی ہے جیسے کہ آئی سائٹ، تو اس کے لیے آپ اینک لگا کے اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ان سائٹ کمزور ہے تو اس کے لیے کیا چیز لگائیں تو ہماری ان سائٹ، ہماری بصارت ان ورڈز ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ جو اندر کو جھانک لینا اور جو گرد و پیش کی ساری باتوں کو بھانپ لینا اور ان میں ایک کنیکشن پیدا کر لینا، اس کو بصیرت نہیں، بصارت، اس کو بصارت نہیں بصیرت کہتے ہیں۔